جی منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں سنیا، انڈینز خود آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں سینٹر آف گریوٹی جس کو کہ ہٹ کرنا ہے، تو اب یہی کام ہم نے شروع کر دیا۔ اور اجیت دوول کا آپ نے کہا بالکل بطور این ایس اے اس نے کافی ساری اسٹریٹجیز بنائی، کلبھوشن کو بھی یہاں بھیجا جو کہ ہم نے پکڑا، اور پاکستان میں ڈیفرنٹ جو پلان ہیں جو آپ نے بھی جس کا حوالہ دیا کہ مختلف حصوں میں وزیر اعظم نے بھی کہا کہ توڑنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اس پلان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو جو اب میاں نواز شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو اسی حوالے سے سنی سنائی لگ رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا کہ جو ابھی آپ نے ساری گفتگو کی ہے، نواز شریف صاحب کی گفتگو اس سے کیسے مختلف ہے؟ مطلب یہ تو کئی جگہوں کے اوپر تو الفاظ تک ایک ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، وہ انڈین نیریٹو کے بہت قریب ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک البتہ میں ضرور آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بنیادی مقصد نواز شریف کا یہ ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان کو پولیٹیکل پریزنر کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جائے، اور بتایا جائے کہ چونکہ پاکستان میں یہ ادارے سب کچھ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو اپنا سب کچھ ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت، یہ سیاست نہیں ہے اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، اس لیے مجھے کیسز میں پھنسایا گیا ہے۔ حالانکہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے کیس ہیں، کسی کا کوئی اورل ایویڈنس کا تو کیس نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ یہ کیس بنایا گیا یا کچھ کیا گیا۔ اور تمام جو انڈیا کا جو نیریٹو رہا ہے، اسی لیے جو آج پی ایم ایل این کا ورکر ہے، اسی لیے جو آج عام پاکستانی ہے، آپ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے سخت جو ہے وہ سٹینڈ لے لیا، انہوں نے اپنے سارے پتے بھی کھیل دیے، شہباز شریف اریسٹ بھی ہو گئے۔ اس کے بعد لاہور میں جو ان کا جلسہ ہوا وہ آرام سے وہ میرج ہال میں بھی ہو سکتا تھا، اتنے لوگ نہیں نکلے ان کے، کیونکہ عام جو پی ایم ایل این کا ورکر ہے وہ پاکستانی ہے، اس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، سو وہ نواز شریف کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا اس نیریٹو کے اوپر جو انہوں نے دیا ہے۔ اور اسی لیے ان کی پارٹی کا جو ہے وہ شدید ری ایکشن ہے، ان کے ووٹر کا شدید ری ایکشن ہے، اور جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ جو ان کے جلسے ہیں وہ ڈیلے ہوئے ہیں، یہ مزید ڈیلے ہوں گے، اور یہ جو تحریک ہے یہ چلنے سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ بند ہو جائے۔ اچھا منسٹر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں ایک تو کنٹرڈکشن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے کافی جن کو کہتے ہیں کہ لبرل مائنڈڈ لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیفٹسٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی مولانا کی قیادت میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سوالات پہ آؤں میڈیا کے حوالے سے، کیا مولانا فضل الرحمان سے پہلے کہا تھا اور اب کہا تھا، انڈینز نے مدرسہ سٹوڈنٹس کے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی بات کی، اور ان کو پچ کس کے خلاف کرنا ہے، ان کو سامنے کس کے کھڑا کرنا ہے، یہ پلان بھی وہاں پہ کنسیو ہوا۔ جی آپ نے سنا فواد چوہدری صاحب کے مدارس کے بچوں کو استعمال کریں، انہیں نکالیں اور پچ کریں پاکستان کے خلاف، تو کیا اب اسی پہ عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اور بلاول صاحب بھی سرپرائزنگلی آ کے مولانا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، میاں نواز شریف صاحب بھی مولانا کی قیادت میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور پلان یہ وہی والا ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو خطرہ ہے یہ اس میں ہمارا اپنا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 1980 کی دہائی میں ہم نے جو پالیسیز اختیار کی، انفارچونیٹلی وہ اب ایک ہم پہ اس کا جو ریپرکشنز ہیں وہ ہم فیس کرتے ہیں، اور میں بڑے عرصے سے یہ جو بات ہے یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اسٹیٹ الاؤ نہیں کر سکتی اس طرح کی سچویشن ود ان اسٹیٹ، اور لیکن ہم نے بارہا اس کو ٹالریٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ اور آج ہندوستان اگر یہ کہہ رہا ہے اور ایز اے پالیسی اگر مدرسوں کو ریاست کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور جتنا اظہار جس طریقے سے آپ نے دکھایا ابھی انڈین جو ایک انٹیلیجنسیا اس کی طرف سے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کو اوپر ایک قابو کرنا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ اور یہ مجھے امید ہے اب بھی کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں ان کی بہت ہمدردیاں رہی ہیں بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کے ساتھ۔ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کی پالیسی کے بالکل برخلاف ایک کام ہے جو زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ دباؤ آئے گا ان کے اوپر، اس کے بعد وہ بھی اپنی جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ورکر قطعی طور کے اوپر ایسی قیادت کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ بہرحال ایک پروگریسو پارٹی ہے۔ منسٹر صاحب، یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز
اور جے یو آئی کے ورکرز اور نون لیگ کے ورکرز ایک ہی جلسے میں اکٹھے ہوں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ورکرز اس جلسے میں ان کے ساتھ ہوں، وہ کس طرح کا منظر پیش ہوگا؟ یہ تو یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہی ہوگا. اس کو اپنا کیا نام دیا جائے کہ یہ تو مطلب آپ دیکھیے کہ ایک دیگ میں اتنے سارے ڈفرینٹ قسم کے پکوان جو ہیں وہ کیسے آپس میں میل کریں گے. یہ تو ویسے ہی ہے کہ وہ ایک جو تھا نا لطیفہ میں دیکھ رہا تھا کہ سردار صاحب جو تھے وہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا ایک مرتبان اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں گرم چیز گرم رہتی ہے اور ٹھنڈی چیز ٹھنڈی رہتی ہے. تو میں نے جو ہے چائے کے ساتھ 2 کلفیاں بھی ڈال دی ہیں. تو یہ تو وہی حساب ہوگا کہ چائے کے ساتھ 2 کلفیاں ڈلی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتی ہیں. بالکل، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جلسے اس میں تو بڑے اچھے اچھے گانے بھی چلتے ہیں، کلچرل فوک سانگز بھی چلتے ہیں، لوگ ڈانس بھی کرتے ہیں اس میوزک کے اوپر جو آپ کا فوک کا سانگز ہوتے ہیں. اور جے یو آئی ایف کا تو وہ اس کے خلاف ہے، مخالف ہے. میں اس حوالے سے مزید آپ کی رائے لینا چاہوں گا.